دوستوں، پاکستان اس وقت جس طرح معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے اور آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر بہت ہی سخت شرائط عائد کی ہیں، اور اگر ہم شرائط کا ذکر کریں تو آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر اس وقت تقریباً 23 کڑی شرائط نافذ کی ہیں، اور آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا جو ہے وہ نافذ کرے اور اپنی انکم میں اضافہ کرے، اور پاکستان کی جو ریونیو گروتھ ہے وہ تقریباً 6.5% ٹو جی ڈی پی ہو سکتی ہے اگر ہم اچھے انداز میں اپنے اداروں کی اصلاحات کر لیں، خصوصی طور پہ ایف بی آر، اور اب ریٹیل سیکٹر پہ بھی جو ہے گورنمنٹ ٹیکس نافذ کرنے جا رہی ہے، اور اس کی شرح تقریباً جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوگی، اور لوگ پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور دہائیاں دے رہے ہیں اس حکومت کے خلاف کہ کوئی ہمیں ریلیف فراہم کرے، لیکن بدقسمتی سے ریلیف فراہم کرنے کی کوئی صورتحال جو حکومت کو ابھی تک خال خال نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو معاشی گروتھ ہے وہ پاکستان کی سکڑ کر بہت کم ہو چکی ہے، حالانکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ممکن ہے، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب معاشی اصلاحات کا ایجنڈا کیا جائے، خصوصی طور پر گورنمنٹ کو اپنے آپریشنل ایکسپنسز کم کرنے ہوں گے۔ حکومت کے پاس تقریباً 50 جو وہ ممبرز ہیں وہ وزراء بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو حکومت کو چاہیے کہ وہ صرف 25 ممبرز کو جو ہے وزراء کی لسٹ میں شامل کرے۔ یہ 25 وزراء اضافی ہیں کیونکہ یہ ملک زیادہ ایکسپینسز اب برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ اشرافیہ جس لحاظ سے ملک کی اکانومی کو چلانا چاہتی ہے اس لحاظ سے یہ ملک اب چل نہیں پائے گا، خواہ وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہو۔ ابھی اس حکومت کو ریسنٹلی جو پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی حکومت شمار کی جاتی ہے، ان کو بھی 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن معاشی اصلاحات اگر چیک کریں تو وہ جوں کی توں ہیں، اور کوئی خاص اس میں جو ہے ہلچل پیدا نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی اس میں امپروومنٹ نظر آ رہی ہے۔ جب تک ہمارے اداروں کے اندر اصلاحات نافذ نہیں ہوگی، امپروومنٹ نہیں ہوگی، حکومت اپنے ایکسپینسز کو کٹ ڈاؤن نہیں کرے گی، تب تک یہ ساری جو بحث ہے معاشی ترقی کرنے کی، یا ملک معاشی ترقی کے راہ پر گامزن ہو چکا ہے، تو یہ ساری لا حاصل گفتگو ہوگی۔ اس کے لیے چاہیے کہ حکومت اپنے ایکسپینسز کو کم کرے، صوبوں کے ایکسپینسز کم کرے، اور پھر جا کر لوگوں کو جو ہے سہولیات فراہم ہو سکیں گی، اور اس طرح لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ خصوصی طور پہ کاشتکار طبقہ جو ہے بری طرح سے ہٹ ہو رہا ہے، اور سنوائی یہ ہو رہی ہے کہ جو زرعی پیسٹی سائڈ پروڈکٹس ہیں، کھاد ہے، خصوصاً اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی اس کی پرائس میں اضافہ ہوگا تو نتیجتاً ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، لہٰذا کاشتکار پہلے سے ہی بڑے پریشان ہیں، تو یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرے، اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے وہ کم سے کم قبول کرے، اور منی بجٹ نہ لائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے 18% جی ایس ٹی وہ اس کے اوپر بھی لگا دے سولر پینلز پر، تو لہٰذا یہ بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اپنے پاور ٹیرفز کو کسی نہ کسی لحاظ سے ایڈجسٹمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ والسلام۔